بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنہ کے مطابق فقہا کے دلائل، فقہا کی روش، فقہا کی محبتیں اور ان کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں خواتین کی امامت اور نماز پڑھانا حنابل کا اس پر کیا نقطہ نظر تھا وہ بیان کیا۔ اب میں شوافی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا عورت امامت کروا سکتی ہے یا نہیں، خواتین جماعت کروا سکتی ہیں کہ نہیں، یہ آپ ضرور سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی شافعی یا کا اس کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، سماعت فرمائیے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اگر عورت مردوں کو نماز پڑھائے تو مردوں کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر عورت عورتوں کو نماز پڑھائے تو جمعہ کی نماز کے سوا یہ تمام نمازوں میں صحیح ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں دو قول ہیں، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہوگی، دوسرا قول یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے جمعے کے لیے خطبہ فرض ہے، شرط ہے، تو خواتین خطبہ تو نہیں نہ پڑھ سکتے۔ شافعیہ کا یہ نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ ائمہ کرام کی رائے بھی پتہ چلنی چاہیے۔ تو حضرات محترم، جو اب یہ دیکھیں، علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا مقام ہے فقہ کے اندر، اور انہوں نے اس بات پہ یہ لکھا ہے کہ جی جمعہ کی نماز خواتین کی جماعت خواتین کو نہیں کروا سکتی۔ ہاں، آگے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ کروا سکتی ہیں۔ اب جتنے بھی شافعی حضرات ہیں، شافعیہ سے، امام شافعی سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ضرور اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، انہیں ضرور اس بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر ایک کو ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، پھر فیصلہ آپ کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے کہ کس کی تقلید کریں گے، کس کے پیچھے آپ اس چیز کو لے کر چلیں گے۔ یعنی کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ فقہ کو سمجھنے کے لیے پلمبر کی نہیں ضرورت ہے، کسی فقہ کو سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، مرزا پلمبر جیسا اگر استاد ہوگا تو وہ تو آپ کو پھر ڈگی بجانے والا رکھے گا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جن دوستوں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، اللہ ان کی، ان سب کے اہل و عیال کی کامل اکمل بخشش فرمائے، میرے اہل و عیال کی بھی اللہ تعالیٰ کامل اکمل بخشش فرمائے، آمین۔